أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتی ہے. تو اس کا پہلے ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں. سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے مضامین سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اگرچہ واضح طور پر تو اس کے بارے میں روایات نہیں ملتی کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، لیکن اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں، اور اس صورت کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے اندر سلطنت اور بادشاہت کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ شروع کی آیت میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ملک، بادشاہت اور سلطنت کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اس کے شروع میں جو لفظ ہے تبارکہ، اس تبارکہ کے لفظ کی وجہ سے بھی اس کا نام سورہ تبارکہ بھی رکھا گیا ہے. اور اسی طرح چونکہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کو جہنم سے نجات ملے گی، عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ منجیہ نجات دینے والی، اور سورہ واقعیہ بچانے والی، اور سورہ مانعہ روکنے والی، یہ بھی اس کے نام ہیں. اور اسی طرح احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث کرے گی، جھگڑا کرے گی. تو اس اعتبار سے اس کو سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے سفارش بھی کرے گی. اس مناسبت سے اس کو سورہ شافعہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا. وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے. اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی. وہ صحابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ جانتے ہوئے نہ دانستہ طور پر ایک قبر پر خیمہ لگا لیا تھا. مطلب قبر ایسی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ قبر ہے. تو اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورۃ ملک مکمل کر لی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس کی حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے 2899. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور اس حدیث کا نمبر 1400 ہے، حدیث نمبر 1400. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ تبارکہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی. یہ شعب الایمان کتاب کا نام ہے اور اس کی حدیث نمبر یہ 2508 ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے. اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. یہ مسند الفردوس کی روایت ہے، اور مسند الفردوس کی یہ حدیث نمبر 179 ہے. تو اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، تو اس کو پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کا معمول انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں. تبارک بابرکت ہے وہ ذات، الذی
بیدہی، جس کے قبضہ قدرت میں. ویسے ید کا لفظ جو ہے وہ تو ہاتھ کے لیے بولا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں. اب اللہ تعالیٰ تو چونکہ ہاتھوں سے پاک ہے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جس کے قبضہ قدرت میں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں، جیسے ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا اسی طرح پنڈلی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح عرش اور کرسی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو یہ چیزیں بطور سمجھانے کے ہمیں ذکر کی گئی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں وہ اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے وہ ہماری کرسیوں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کی شان کے مطابق ہے. اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہچان سکتے. ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات، کہ ایسی آیات کہ جن کا معنی اور مطلب، معنی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق ان تمام چیزوں کی مالک ہے. البتہ حقیقت کیا ہے ان چیزوں کی، اس حقیقت تک ہم ادراک نہیں کر سکتے، اتنی ہماری عقل نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پہ ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کریم کی حقانیت، حشر و نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا و سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح اس صورت کے جو مضامین ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے. جیسا کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، الذی خلق الموت، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بھی واضح کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. لیبلوا، لام زیر لی کا ترجمہ ہے تاکہ، اور یبلوا آزمائے، کم تمہیں. ایوکم، کہ تم میں سے کون، احسنو عملا، عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. احسنو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ اچھا. زیادہ اچھا کون ہے؟ عملا، عمل کے اعتبار سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو غالب بھی ہے اور بخشنے والے بھی ہے. اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز ذکر کی جاتی ہے، اس کے ساتھ صفت رحیم، صفت غفور یہ بھی ذکر کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ امتیاز ہے اللہ تعالیٰ اور دوسرے بادشاہوں کے درمیان، کہ دوسرے بادشاہ جب غلبہ پاتے ہیں تو قتل و غارت کرتے ہیں، عذاب ڈھاتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو غلبہ تو حاصل ہے، لیکن اس غلبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دوسرے بادشاہوں کی طرح سزا دیتے ہیں، بلکہ الغفور وہ بخشنے والے بھی ہیں. کہ دنیا جہاں میں اتنے لوگ ہیں اور ان لوگوں میں سے اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، لیکن اس کے باوجود الغفور وہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا اوپر نیچے، اوپر تلے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. ما ترا، آپ نہیں دیکھیں گے، فی خلق الرحمن، رحمان کے پیدا کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے پیدا کرنے میں آپ نہیں دیکھیں گے، من تفاوت، کسی قسم کا خلل، کسی قسم کی کوتاہی اور کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی. فرجع البصر هل ترى من فطور، تو پھر نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے؟ فرجع، پس تو دوڑا، البصر، اپنی نگاہ، حل ترا، کیا تجھے نظر آتا ہے، من فطور، کسی قسم کا کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی کوتاہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بنانے میں نظر آتی ہے؟ تو ہرگز نظر نہیں آتی. تم مرجع البصر، اب دیکھیں نا، اگر آپ سائنسدانوں کی جو تحقیقات ہیں وہ پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے جوڑا ہے. یہاں تک کہ ہماری جو آواز ہے اس کی بھی ایک ترتیب ہے، کہ یہی آواز کمرے میں اس کا ریشو الگ ہوتا ہے،
اسی آواز کا ریشو باہر نکلو تو الگ ہوتا ہے، پانی میں چلے جاؤ تو الگ ہوتا ہے، فضا میں چلے جاؤ تو الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ترتیب رکھی ہے اور اس جہان کو ایک منظم انداز سے بنایا ہے۔ ثم مرجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ کر، ثم پھر ارجع البصر، دوڑا اپنی نگاہ کرتین، دو مرتبہ، دوبارہ تو ایسا کر، ینقلب لوٹ آئے گی، ینقلب لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصر نگاہ، یعنی جو تو نگاہ دوڑائے گا وہ نگاہ تیری طرف لوٹ آئے گی، خاسئا ناکام ہو کر، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں کسی قسم کا عیب نظر نہیں آئے گا، وَهُوَ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں بھی کسی قسم کا عیب تو آپ کو عیب تو نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کی جو نگاہ ہے وہ نگاہیں اس سے تھک جائیں گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، دنیا کا آسمان ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے، اس پر ستارے ہیں، اس پر چاند ہے، اس پر سورج ہے، یہ چیزیں دنیا کے آسمان کو اور خوبصورت کر دیتی ہیں۔ بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا ہے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا ہے ان ستاروں کو رجومن مارنے کا آلہ، للشیاطین شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ہے ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ تو ان شیاطین کے لیے بھی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان شیاطین کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ اچھا، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ جو ستارے ہیں ان میں سے کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیاطین کا راستہ روکا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے شیاطین آسمان دنیا تک چلے جاتے اور فرشتوں کی گفتگو یہ سن لیتے، پھر انہی گفتگو کو یہ کاہنوں اور جادوگروں تک پہنچاتے تھے۔ اس لیے کاہن اور جادوگر یہ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ غیب کی چیزیں شیاطین سن کر پھر ان کو بتاتے ہیں۔ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جیسا کہ سورۃ الجن کے ابتدا میں یہ واقعہ مذکور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان شیاطین کو آسمان دنیا تک رسائی ان کی ختم کر دی گئی۔ تو پھر یہ پریشان ہوئے کہ آخر ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہم آسمان تک اب نہیں جا سکتے۔ تو ان کی جماعتوں کی کچھ تشکیل ہوئی، کچھ پہنچتے پہنچتے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی جن میں تشریف لے جاتے اور جنات کو تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اسی موقع پر یہ آیات کی نازل ہوئی سورہ جن کی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ جب جنات نے قرآن مجید کو سنا تو ان جنات نے کہا کہ کیسا خوبصورت یہ کلام ہے، اس کلام نے تو ہمیں تعجب میں ڈال دیا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ان جنات کا جو آسمان تک راستہ کھلا ہوا تھا اس راستے کو پھر بند کر دیا گیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے، یعنی بھڑکتی ہوئی جو آگ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، بربہم، اپنے رب کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس ٹھکانے سے حفاظت فرمائے۔ اذا القوا فیہا، اذا، جب القوا، ڈال دیا جائے گا، اذا القوا، جب ڈال دیا جائے گا، فیہا، اس جہنم کے اندر، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور،
سمعو تو وہ سنیں گے، لہا اس جہنم میں شہیقن شور کی آوازیں، وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ ایک تو ہے انسانوں کا اس میں شور، چیخو پکار، اور ایک ہے جہنم کا اپنا شور۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ آگ جب زیادہ بھڑکتی ہے تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے، تو جہنم کی آواز، آگ سے بھی اس طرح کی آواز نکل رہی ہوگی۔ یہاں سے اللہ تعالی نے جہنم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ گدے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پر سے گزریں گے، لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 میں، لا يسمعون حسیسہا، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون، وہ نہیں سنیں گے، کون؟ جنتی۔ حسیسہا، جہنم کی ہلکی سی بھی آواز، حالانکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے لیکن جنتیوں کو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہم، اور وہ لوگ جو چیزیں ان کو پسند ہوں گی ان کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا، تکادو، ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی، تمیزو، پھٹ پڑے گی، من الغیظ، غیظ و غضب کی وجہ سے، اپنے جوش کی وجہ سے پھٹ پڑے گی، ایسے معلوم ہوگا۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے دروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کلما، جب بھی، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم کے اندر، فوجن، کسی گروہ کو، سآلا، سوال کریں گے، ہم، ان لوگوں سے، خزانتوہا، جہنم کے دروغے، خزانتو، خزانتو، یہ خازن کی جمع ہے نا، خزانتو خازن کی جمع ہے، اور خازن جہنم کے دروغے کو بولتے ہیں۔ علم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ اس کے شروع میں حمزہ استفہام کا ہے، علم، کیا نہیں آئے تھے، کم، تمہارے پاس، نذیر، کوئی ڈر سنانے والے۔ قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا، بے شک آتے تھے ہمارے پاس، نذیر، ڈر سنانے والے، فکذبنا، پس ہم جھٹلا دیتے، وقلنا، اور ہم کہتے، ما نزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کیا، من شیء، کسی بھی چیز کو، یعنی وہ رسالت کا انکار کر دیتے تھے اور شریعت سے انکاری ہو جاتے۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر، مگر کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے، یعنی یہ ان کا جواب ہوتا تھا انبیاء کے لیے، کہ انبیاء کو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تو کچھ نازل نہیں کیا، تم ہی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو، یعنی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے تھے اور اللہ کے انبیاء کو نعوذ باللہ گمراہ کہتے تھے اور کہتے تھے تم بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے لو كنا نسمع، کاش ہم سن لیتے، یعنی انبیاء نے جو کہا تھا ہم ان کی باتیں سن لیتے، لو، کاش، کننا نسمع، ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم سمجھ لیتے، ما کننا، تو ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، دوزخیوں کی جماعتوں میں، دوزخ کی جماعتوں میں ہم نہ ہوتے۔ اصحاب، صاحب کی جمع ہے نا، ساتھی، اور السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں پھر ہم شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا، پس وہ اعتراف کر لیں گے، فاعترفوا، پس وہ کیا کر لیں گے؟ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا،
فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو دوزخ والوں پر، سحقن سحقن سحق کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا دفع ہو جاؤ، تو سحقن کا لفظ عربی میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لعنت ہو، پھٹکار ہو، دفع ہو جاؤ، لاصحاب السعیر، وہ لوگ جو جہنم والے ہیں۔ اب یہ تو تھی جہنمیوں کے اوصاف کے، جہنم کے اور جہنمیوں کے کیا اوصاف ہیں۔ اس کے بعد پھر اہل جنت کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے یہاں پر کافروں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اسی طرح بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کافروں کو ہی جہنم میں ڈالا جائے، بلکہ بعض گنہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے اور اس بات پر پچھتانے سے بچ جائے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم اور اس کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آگے جنتیوں کے اوصاف، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اب یہ جنتیوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں وعید بیان کرنے کے بعد یہاں ایمان والوں کے بارے میں وعدے کا بیان فرمایا، کفار کے لیے وعید اور مسلمانوں کے لیے وعدہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کی نیکیوں کا بڑا ثواب ہے، یعنی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو آدمی رحمان سے ڈر گیا بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور وہ منیب دل لے کر آ گیا۔ منیب، منیب کہتے ہیں ایسے دل کو جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اور وہ منیب دل لے کر آ گیا۔ ادخلوہا، اس کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، آج کا دن تو ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے، یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ ترغیب کے لیے یہاں خوف خدا کی دو مثالیں آپ سن لیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ دیکھیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، وہ بھی اس جہنم کے خوف سے اپنی آنکھوں کو بھگوئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے میں تو تب سے ہی رو رہا ہوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وَأَسِرُّوا، اور تم چھپاؤ، قَوْلَكُمْ اپنی بات کو، او یا، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو ظاہر کرو، اپنی باتوں کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو۔ انہو، بے شک اللہ کی ذات، علیم، جاننے والی ہے، بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو بھی، وہ تو دلوں کو بھی کیا ہے، جاننے والا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تمہاری صورتیں اور شکلیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہم تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، تمہاری باتیں تم ظاہر کرو ان کو تمہاری مرضی، چھپاؤ تمہاری مرضی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، تو وہ دل قابل قدر ہے، اور اگر اخلاص اور ایمان نہیں ہے تو تمہاری باتیں جتنی مرضی اچھی ہوں بیکار ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ کی ذات نہیں جانے گی اس کو جس کو اس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے، وہ تو لطیف ہے۔ لطیف کس کو کہتے ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی سی بات کو بھی جانتا ہو، ذرے ذرے سے بھی واقف ہے، اور اپنی مخلوق سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ ایسا نہ ہو کہ مخلوق اس سے چھپ جائے، اپنی مخلوق سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سب چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متعلق پہلی آیت میں پڑھا، پھر اسی طرح دوسری آیت میں ہم نے پڑھا کہ بندے کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر تیسری آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور موت مسلط کیے جانے میں کیا حکمت ہے، تو حکمت کیا تھی؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل زیادہ کون کرتا ہے۔ پل صراط سے گزرتے وقت جنتیوں پر انعامات، کیا انعامات ہوں گے؟ کہ جہنم کی جو آواز ہے وہ اتنی سخت ہے، لیکن جنتی جب پل صراط پر گزریں گے تو جہنم کی آواز کو بالکل بھی نہیں سنیں گے، اور وہیں سے ان کے انعامات شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بعض مسلمان بھی اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کا خوف رکھنے والے جو بزرگ ہیں، ان بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اور اسی طرح پھر حضرت جبریل کا ہم نے واقعہ پڑھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر امید بھی پوری ہو کہ اللہ بخشش فرمائے گا ہماری، اور اللہ کا خوف بھی پورا ہو۔ جو امید ہے، امید کی وجہ سے انسان کی موت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو امید ہے مروں گا تو جنت جاؤں گا، اور خوف کی وجہ سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے گناہ کروں گا تو عذاب ہوگا، تو عذاب جب اس کے سامنے ہوتا ہے تو گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلا رکوع پڑھیں گے۔